السلام علیکم اسٹوڈنٹس 9th کلاس۔ بیٹا کل ہم نے سبق نمبر 8 کی آپ نے لہو اور قالین کی آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی تھی، اور اس کی ریڈنگ بک پہ ہی جو اس کی فل ان دی بلینکس یا کالم تھے وہ کی تھی۔ آج ہم اس کی باقی ایکسرسائز بیٹا کریں گے۔ سب سے پہلے یہ مصنف کا تعارف ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا۔ سب کے پاس گائیڈ تو اردو کی ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ اسے اپنی گائیڈنس لے سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں جو مشکل الفاظ یوز ہوئے ہیں یہ ان کے میننگ ہے بیٹا، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ریڈنگ کرنے میں آسانی ہو۔ کوئی مشکل لفظ کا پتہ میننگ جس کی سمجھ نہ آ جائے آپ یہاں سے اس کی گائیڈنس لے سکتے ہیں، اس کو دیکھیں کون سا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس چیپٹر کا خلاصے میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈنگ سبق کا خلاصہ، مصنف کا نام رائٹ کرتے ہیں، سبق کا عنوان لکھتے ہیں، دین اس کا خلاصہ۔ یہ بیٹا آپ نے یہ خلاصہ آپ نے اپنے رجسٹر پر رائٹ کرنا ہے، پھر اس سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کا کام ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھنا ہے کہ یہ خلاصہ لکھنا ہے بیٹا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد اس کی یہ سلیس دیکھیں، سلیس، یہ اس کی سلیس ہے بیٹا اس چیپٹر کی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ نے کسی بھی ایک یا دو پیراگراف کی سلیس لکھ لینی ہے ایگزامپل کے طور پر، تاکہ باقی کا آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور اس کے علاوہ اب اس کی ایکسرسائز پہ آ جائیں۔ اس کے ریڈنگ بک کے جو کویشچن کے آنسر ہیں بیٹا یہ دیکھ لیں، یہ اس کے سوالات کے مختصر جوابات ہیں، یہ آپ نے ضرور اپنے رجسٹر پر رائٹ کرنی ہے۔ سوال نمبر 1، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ سوال نمبر 2، اختر کا حلیہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے ہیڈنگ بھی دینی ہے، اختر کا حلیہ، اختر کے بارے میں تجمل کی رائے، یہ ساری ہیڈنگ آپ نے دینی ہے۔ آگے ہے اختر کو کون سی تصویر بنا کر دیتا تھا؟ اگلا سوال ہے نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کیں؟ یہ اس کا آنسر ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ یہ اس کا آنسر بیٹا۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ کوٹھی کا نام لکھنا ہے بیٹا آپ نے۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ بیٹا سب بچوں کے پاس گائیڈ ہیں، نوٹس ہیں، تو آپ نے ان سے، ٹھیک ہے، دیکھ کر اپنے رجسٹر پر ان کے کویشچن کے آنسر لازمی مارک کرنے ہیں بیٹا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اگلا سوال ہے اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ ٹھیک ہے۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے بیٹا؟ اس کے بعد بیٹا آپ نے اس کے واحد جمع دیے ہوئے ہیں وہ دیکھ لینے ہیں، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ خالی جگہ جو ہم پہلی ریڈنگ بک میں کر چکے ہیں یہ وہ ہے، اعراب ہے، اعراب دیکھ لینے ہیں آپ نے۔ مذکر مؤنث سے لگ رہا ہے یہ بھی ہم ریڈنگ بک میں کر چکے ہیں، کالم بھی، پھر اس کے بعد الفاظ کے معنی اور جملے، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ بک کا جو بھی کام ہے ایکسرسائز کا جو ہے نا وہ آپ نے بیٹا سارا اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے۔ لکھنے کی چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے سبق کا، اس کے بعد ایکسرسائز میں جو سوال جواب، فل ان دی بلینکس، واحد جمع، مذکر مؤنث، جو چیزیں بھی بیٹا آپ کی ایڈ ہو رہی ہیں ریڈنگ بک کے لاسٹ پہ چیپٹر کے، آپ نے وہ اپنے رجسٹر میں اس کو رائٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو یا کسی چیز کو سمجھنے میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو، کوئی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو وہ بیٹا آپ گروپ میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔